بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ مئی میں یعنی 22 مئی کو بھارتی حکومت بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر G20 یعنی گریٹ 20 ممالک کے ٹورزم گروپ کا اجلاس وہاں پہ اس کا انعقاد کروا رہی ہے، اور اس حوالے سے تقریباً کم و بیش 2 مہینے سے زیادہ بہت ساری ڈیولپمنٹس اس کانفرنس سے متعلق ہو رہی ہیں۔ ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ مقبوضہ کشمیر اب اس کا پارٹ ہے، اور یہ ٹورزم کی کانفرنس کروا کر وہ دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات نارمل ہیں، اور دنیا کے لیے اور دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے مقبوضہ کشمیر کی وادی اوپن ہے۔ جبکہ پاکستان نے، کشمیری عوام نے اسے مسترد کیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اسپیشل ریپورٹر نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایک متنازع علاقے کے اندر، اقوام متحدہ کا جو ڈکلیئرڈ متنازع علاقہ ہے، اس کے اندر انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہیں۔ اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ چین کی جانب سے آئی ہے کہ چین نے متنبع کیا ہے کہ چین کسی بھی متنازع علاقے میں ہونے والے بین الاقوامی ایونٹ میں شرکت نہیں کرے گا، اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر G20 میں چین شرکت نہیں کرے گا۔ آخر اس کا مقصد کیا ہے، اور پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا پاکستان ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اپنے اقدامات اٹھا سکتا ہے؟ اور اس سے جڑے ہوئے تمام نکات ہمارے ساتھ بہترین پینلسٹ آج موجود ہیں۔ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں پروفیسر ڈاکٹر قمر عباس چیمہ صاحب۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں واشنگٹن سے خاص طور پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار فیض رحمان صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایمبیسڈر آصف درانی صاحب جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ اپری کے ساتھ سینئر فیلو کے طور پر منسلک ہیں۔ بات کرتے ہیں ڈاکٹر قمر عباس چیمہ صاحب، اور ڈاکٹر قمر عباس چیمہ صاحب، ناظرین، اس وقت ہندوستان کے جو ٹاپ کے ٹیلی ویژن چینلز میں، ان میں پاکستان سے ایک ایکسپرٹ کے طور پر بہت ریگولرلی اپیئر ہوتے ہیں، اور پاکستان کا موقف کشمیر کے اوپر، سیکیورٹی ایشوز کے اوپر بڑے مؤثر انداز میں نہ صرف پیش کرتے ہیں بلکہ بھارتی پروپیگنڈے کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر قمر عباس چیمہ صاحب، پہلے تو ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ G20 ٹورزم کانفرنس ہے کیا، اور بھارت اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ بھارت کو جیسے ہی G20 کی چیئرمین اور صدارت یہ جو ملی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں، ان کی جو نظر تھی پرائم منسٹر مودی کی، وہ 2024 کے الیکشن کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ان کے پاس SCO کی بھی چیئرمین شپ تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں یہ فورن پالیسی جو سکسیس ہے، اس کو میں الیکشن میں کنورٹ کروں۔ ایک بات، دوسرا، کیونکہ اس وقت بھارت کے اندر اپوزیشن کمزور ہونے کی وجہ سے، اور وہاں پہ میڈیا جو ہے انڈر پریشر ہونے کی وجہ سے، اور زیادہ تر میڈیا یہاں تو نریندر مودی صاحب کے دوستوں نے خرید لیا، یا وہ BJP کے انڈر پریشر ہے، سو لہٰذا وہ وہاں پہ بات نہیں ہو رہی۔ سو جو کشمیر میں ہوا کہ پہلے انہوں نے 35A 370A انہوں نے اس کو ریووک کر دیا، تو اب انہوں نے سوچا کہ پاکستان تو نارملی جو ہے وہ OIC ممالک کے فورن منسٹرز کا اجلاس بھی نہیں بلا سکا، تو کیوں نہ ہم اس کو مزید نارملائز کریں۔ تو انہوں نے سوچا کہ G20 کی ہم جو ہے وہ ایک ٹورزم کی کانفرنس یہاں پہ رکھ دیں، اور بتائیں کہ G20 کے ممالک کو کہ یہ تو ہماری ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، اور ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ بے شک وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹورزم ہے، آئے یہاں پہ نارملائز ہے، آئیں آ کے رہیں، انجوائے کریں۔ سو دنیا کو وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں G20 کے ذریعے 20 ممالک کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ جو G20 میں ایٹ لیسٹ جو مسلم ممالک تھے، جس میں جو ٹرکی ہے، انڈونیشیا ہے، سعودی عربیہ ہے، بالکل ان کو تو کم از کم بولنا چاہیے تھا۔ اور میں چائنا تو بولا، اور چائنا تو پھر وہ دیکھے نا، دوستی کا حق ادا کر دیا۔ ہم بڑا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ چائنیز کو، پر کوسچن از کہ چائنا نے حق ادا کر دیا۔ مجھے نہیں سمجھ کہ پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہے، اور ہم کیوں مسلم دنیا کو اپنا موقف نہیں دے سکے، یا کیوں ان کو نہیں بتا سکے جن کو ہم 75 سال سے بتا رہے ہیں کہ کشمیر کی کیا اہمیت، اور ان کو پتہ ہے۔ اور لیکن آج لگتا یہ ہے کہ یہ یک طرفہ چیز ہے، یا تو بھارت نے اپنا پولیٹیکل کلاؤڈ اور اکنامک کلاؤڈ اتنا زیادہ اسٹیبلش کر لیا ہوا ہے، اور وہ ممالک سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس پاکستان کو جو ہے وہ اس طرح نہیں لینا جس طرح ماضی میں لے رہے تھے۔ سو the question is کہ پرائم منسٹر مودی انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ جی کشمیر ایک نارمل جگہ ہے،
چائنا اس پہ سوال اٹھا رہا ہے, یو این اس پہ بات کر رہا ہے, لیکن پاکستان خاموش ہے. میں تو سمجھتا ہوں چائنیز فارن آفس کی زیادہ بڑی آواز ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان فارن منسٹر کے. پاکستانی فارن منسٹر جب گئے ہیں انڈیا میں تو ان کو کھل کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی, بڑے لیول پہ بات کرنی چاہیے تھی, شور ڈالنا چاہیے تھا. گو کہ ڈاکٹر جے شنکر نے جو ہے وہ بلاول صاحب کی باتوں کا جواب دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فون کر کے, ٹیلی فون کر کے, وزیر اعظم کو کہہ کے یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا کہ جی کشمیر کے اندر یہ کانفرنس نہ ہو. ایٹ لیسٹ اگر ڈپلومیٹک کامیابیاں نہ بھی ہوتی تو لیکن شور ضرور ڈالنا چاہیے تھا. اور میرا خیال ہے ہمیں تو ساری کشمیر پالیسی کو ریویو کرنا ہے کہ 370-35A کے بعد دنیا نے ہمیں کیوں سپورٹ نہ کیا, مسلم ورلڈ نے کیوں نہ کیا, اور ابھی اس حد تک بات پہنچ گئی ہے کہ سارے عرب ممالک آ کے کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس وقت یو اے بھی آ رہا ہے, سعودی عرب بھی آ رہا ہے, اور جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی, اور جو ممالک ہیں وہ کشمیر کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ تبدیلی ہمیں عوام کو بھی بتانی چاہیے کہ یہ کس طرح کی تبدیلی ہے. لیکن شاید اب جب ہم یہ اپنے گھر میں سیاسی مسائل سے نکلیں گے تو شاید ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے درد کو بھی محسوس کر پائیں گے, بالکل. اور ہم ان کے لیے بات بھی بلند کر پائیں گے, اور اپنے لوگوں کو بھی اویئر کر پائیں گے کہ اب کشمیر کی دنیا کے انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیا ویلیو رہ گئی ہے. جی فیض رحمان صاحب, بڑا اہم نقطہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے کہا کہ کم از کم سفارتی سطح پہ پاکستان بین الاقوامی دباؤ ہندوستان کے اوپر ڈال سکتا تھا. اب واشنگٹن میں امریکہ کو پوری دنیا میں انسانی حقوق کی صورتحال کے اوپر بڑی تشویش رہتی ہے, لیکن جب مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سامنے آتی ہے تو امریکہ کی خاموشی بہت معنی خیز ہے. تو واشنگٹن میں ہمارا بہت بڑا مشن ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پاکستانی سفیر کو, ہماری جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اس کو کانگریس مین کے ساتھ, وہاں لابیسٹ کے ساتھ یہ مدعا نہیں اٹھانا چاہیے تھا کہ امریکہ کو اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ 60 سے 65 ارکان کانگریس جو ہیں وہ پاکستان کو سیاسی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھتے ہیں, لیکن مقبوضہ کشمیر کے اوپر اگر کوئی آواز بلند نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سفارت خانے کی مجرمانہ غفلت ہے. جی فیض رحمان صاحب. جی بہت بہت شکریہ جناب متین حیدر صاحب, اٹس گڈ ٹو بی آن یور شو. اور ڈاکٹر چیمہ سے لانگ ڈسٹینس ملاقات ہو رہی ہے, ویسے ان سے یہاں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ڈی سی ایریا میں, لیکن ابھی اس وقت پاکستان میں. گڈ ٹو سی یو ڈاکٹر صاحب. تو دیکھیے سوال آپ کا ظاہر بہت اہم ہے, اور اس کا واضح جواب جو ایک محاورہ ہم بولتے ہیں کہ مدعی سست گواہ چست والی بات, کہ ایسا ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے امریکہ سے کہ جب ہمارے اندر خود اپنا مدعا بیان کرنے کی اور اپنے لیے اپنا پوائنٹ آف ویو اس کو پھیلانے کی, یہاں پر اس کی لابی کرنے کی, خود ہم میں وہ سکت اور وہ پیشن نہ ہو, اور ہم یہ توقع رکھیں امریکی اسٹیبلشمنٹ سے یا امریکی اداروں سے یا امریکی میڈیا سے کہ وہ ہمارے بیہاف پر بڑھ چڑھ کر بولیں, اس لیے کہ وہ انسانی حقوق کے اور جو اس کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے خلاف ہیں اور انسانی حقوق کے بڑے علمبردار ہیں. دیکھیے امریکہ اگین ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں کئی پاور سینٹرز ہیں, اور آپ کو علم ہوگا ابھی جو ریجن فریڈم آف ریجن پہ رپورٹ آئی ہے امریکہ سے, اور آپ کو یہ بھی شاید معلوم ہوگا کہ اس کے جو سربراہ ہیں اس کمیشن کے جس نے رپورٹ پیش کی ہے وہ ایک ہندوستانی نژاد, بھارتی نژاد مسلم امریکن مسلم ہیں. ان کی فیملی, وہ خود یہاں جو ڈاکٹر رشاد حسین, ایمبیسڈر رشاد حسین, تو بڑی ہی جی ہاں ایمبیسڈر رشاد, وہ اس کے سربراہ ہیں, اور انہوں نے ان کی سربراہی میں یہ رپورٹ پیش ہوئی اور سیکرٹری بلنکن نے وہ رپورٹ پیش کی. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر انڈیا کے بارے میں باتیں نہیں کہی جا رہی ہیں, باتیں کہی جا رہی ہیں, لیکن اگین ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کی وفاداری امریکی یہاں فرمائیں گے ہمارے لیے, ہمارے بیہاف پر ہماری جنگ لڑیں گے. ہماری جنگ ہم کو خود لڑنا ہوگی, اور اس کے لیے ہم کو اپنی ترجیحات کو بہت واضح رکھنا ہوگا. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان یہ جو سب کچھ کر رہا ہے, بین الاقوامی برادری کو وہاں بلا رہا ہے, اور وہ کنٹریز ہیں جو سلامتی کونسل کے مستقل رکن بھی ہیں, امریکہ بھی ہے اس میں, برطانیہ بھی ہے اس میں, رشیا بھی ہے, چائنا بھی ہے. چائنا نے تو انکار کر دیا, تو کیا
ہندوستان یہ سب کچھ کر کے مقبوضہ کشمیر کے اوپر اپنا جو اللیگل رائٹ ہے اس کو لیجیٹمائز کر پائے گا؟ نہیں، مشکل ہے، کیونکہ ایسا ہوگا نہیں. اگر ایسا ہونا ہوتا پچھلے 75 سال میں انڈیا کر چکا ہوتا. انڈیا نے یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کو ایجنڈا سے ہٹانے کی کوشش کی، فیل ہو گیا. انڈیا نے ان موگیب کے جو مشن ہے جی اس ان کو کو وائنڈ اپ کلوز کرنے کیا، بالکل. نہیں کر سکا. اگرچہ ان کا تعاون ان موگیب کے ساتھ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے ادھر نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن ان موگیب کی اصل رپورٹنگ جو ہے آزاد کشمیر سے ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر ایک اور چیز جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ بینگ آکوپیشن فورس ان کا یہ فساد کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں نامرسی آ گئی آکوپائڈ کشمیر میں. تو یہ بھی بلائی کرتا ہے. وجہ یہ کہ ابھی انہوں نے اس کو کارڈن سینیٹا جسے کہتے ہیں وہ بالکل اس کو وہ کر دیا ہے. وہاں پہ آپ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی جس جگہ ڈل لیک کے پاس یہ. تو یہ کیسے کس قسم کا ٹورزم پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کا آغاز جو ہے وہ گنز کے سائے میں ہو رہا ہے اور وہ چھپ چھپا کے کو یہ کھڑا کر رہے ہیں، لیکن سارے کے سارے ان کے کشمیری وہاں پہ نہیں. جو بات غور کرنے کی ہے کہ وہ جو ٹورزم کی کانفرنس ہوگی اس میں، اور ٹرکی بھی جو ہے چائنا کے ساتھ انہوں نے بھی بائیک آؤٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو وہاں پہ پارٹیسپیٹ کریں گے وہ لو لیول ڈپلومیٹک پریزنس ہے. ایون ایمبیسڈر بیسڈ ان نیو ڈیلی دے آر آلسو ناٹ اٹینڈنگ. تو یہ بھی ایک طرح کا وہ ممالک جو اٹینڈ کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو یہ احساس ہے کہ جو سچویشن ہے وہ کیسی ہے. اور پھر یہ کہ انڈیا جو ہے وہ ہوڈ ونک نہیں کر سکتا انٹرنیشنل اوپینین کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یا فار دیٹ میٹر وہ کنٹریز جو اس وقت خاموش ہیں اپنی جو ہے پولیٹیکل یا اکنامک ایکسپیرینسز کی وجہ سے، لیکن حقائق اپنی جگہ پہ ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا اب یہ جو جس طرح کا اپارٹھائڈ اسٹیٹ اس وقت انڈیا بن چکا ہے اس میں مائنورٹیز کا کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں کشمیر جو ہے وہ سر فہرست ہے. انہوں نے ڈومیسائل کو ایشو کرنے کا کوشش کیا ہے کوئی 4 ملین کے قریب، لیکن اس کا کیا نہیں، وہاں کوئی آ گیا آ نہیں سکتا، وہاں کوئی سیٹل ہوا نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ جب نفرت آنکھوں میں اگر ہوگی تو آپ 1000 گنز لے کے لوگوں کو ہینڈسپ کرا دو، لیکن وہ نفرت کو آپ ہٹا نہیں سکتے. یہ سب سے بڑا لیسن ہے. سیکنڈلی وہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے کہ وہ انویسٹمنٹ ہوگا ہمار یہ وہ. اور پھر جو انڈین بیسڈ ان یو اے وغیرہ نے $8 بلین کے پرومسز کر دیے، اس میں $1 ملین بھی جو ہے ابھی سامنے نہیں آئے. انویسٹرز ایسے نہیں آتے. انویسٹرز اس جگہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ انوائرمنٹ ہو. تو کشمیر میں سرٹنلی یہ انوائرمنٹ نہیں ہے، اور خاص کر سری نگر وغیرہ میں یہ انوائرمنٹ نہیں ہے. یہ ہوڈ کرنے کی کوشش ہے جو میرے خیال میں کامیاب نہیں ہوگی. جی ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور G20 سمٹ ان سری نگر کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ. اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، یہ بتائیے کہ یہ ساری صورتحال اور پھر امریکی کانگریس مین کا خط پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر اپنے وہاں پر امریکہ کے وزیر خارجہ کو، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان سفارتی محاذ پر کیا کیا کر سکتا تھا کہ یہ کانفرنس بلاک ہو جائے؟ اور پہلے بھی آپ نے کچھ ذکر کیا، پاکستان یو این کا ممبر ہے، او آئی سی کا ممبر ہے، سارک کا ممبر ہے، ایس سی او کا ممبر ہے. اگرچہ کہ ایس سی او اور G20 کی اس وقت صدارت انڈیا کے پاس ہے، لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کی جو ڈپلومیٹک لابی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کا اثر ضرور ہے، لیکن کام نہیں کیا گیا، اس لیے اثر نہیں نکلا.
देखिए मतीन हैदर साहब, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी रियासत और जो अवाम है वो अपने मरकज और महवर से हम हिले हुए हैं। वाह। सो हमारी जो प्रायोरिटी थी वो प्रायोरिटीज हमारी नहीं रही। फैज रहमान साहब ने जिस तरह बात की कि जिस तरह अमेरिकी कांग्रेस के अंदर 50-60 कांग्रेसमैन लेटर लिखते हैं, पहली बात तो ये है कि अमेरिका के अंदर आपको पता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच और लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग तो है, जो बिल्कुल। लेजिस्लेचर है बहुत सारे खत लिखता रहता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच को कि जी आप ये कर दें वो कर दें। इन खतों की पहली बात है कोई परवाह नहीं, लेकिन आप ये इमेजिन करें मतीन हैदर जी। साहब कि अगर ये पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं जो ये लॉबिंग कर रहे हैं खान मोटिवेट, के लिए, बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान के लिए लॉबिंग कर रहे होते और ये कश्मीर पे बात हो रही होती, वाह। ये तो तहलका मच जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी फौज के ऊपर और पाकिस्तानी रियासत के ऊपर क्रिटिसिज्म करने के लिए आपको 60-65 अमेरिकी कांग्रेसमैन मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी रियासत के लिए और उसके कोर इंटरेस्ट के लिए एक भी शायद आपको आपको नहीं पाकिस्तानी मिलेगा। ना मिल सके। तो ये तो अगर इंडियंस भी कर सकते थे, ये तो कोई और भी कर सकता था। ये इस तरह की चीजें तो होती रहती हैं। और देखें, दो चीजें हैं जिसके ऊपर हम प्रेशर डाल सकते हैं बैनुल अक़वामी दुनिया के ऊपर। सारी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ह्यूमन राइट्स, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा, और डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। बिल्कुल। भाई हमें बताएं कि ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी क्या करना है। अगर आपने अपने जाती इंटरेस्ट ही देखने हैं, अगर अमेरिका का जाती इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और वो तो अब इंडिया को ये भी नहीं कह सकते कि आपकी जो रिलीजियस फ्रीडम है उसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो वो कश्मीर पे हमारे लिए क्या बात करेंगे। सो क्वेश्चन ये आ जाता है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। हमें सब कुछ करना है और हमें जारी बात है चीजों को मैनेज करना है। अभी मोदी साहब ने कहा कि मैं इंडिया पाकिस्तान से नॉर्मल रिलेशन चाहता हूं। अभी वो जापान गए हुए थे G7 की कॉन्फ्रेंस के लिए हिरोशिमा में। वो कहते जी हम नॉर्मल करना चाहते हैं। अमूमन वो आजकल बात नहीं करते पाकिस्तान के ऊपर, सवाल को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इसका भी फायदा उठाना चाहिए और प्रेशर डालना चाहिए और जवाब आना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से कि हाँ जी हम भी बात करना चाहते हैं, पर कब बात करेंगे। ये आप इंटरनेशनल मीडिया को दिखाने के लिए तो इस तरह की मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब हम आपके घर जाते हैं तो आप जो है वो अपने मेहमानों से उस तरह बात नहीं करते जिस तरह मेहमानों से की जानी चाहिए। और आप मीडिया को और अपने लोगों को लगा देते हैं कि बस इनको ब्लैक लिस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और ये टेररिस्ट हैं और फलान ढमकान। सो मुझे लगता ये है कि ये पाकिस्तान की कौम, लोग जितने भी हैं, हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करनी चाहिए। दोबारा उस रास्ते पे की तरफ चलना है जहां पे हमारी रियासत मजबूत हो। यहाँ पे हमने एक दूसरे को नीचा नहीं करना, ये नहीं करना कि ये पार्टी ऊपर आए वो पार्टी नीचे जाए, एस्टैब्लिशमेंट इधर हो। ये पाकिस्तान का बहुत ये डिस्ट्रैक्शन है। हम पिछले 1-1.5 साल से हमारे मुल्क के अंदर बहुत शदीद किस्म की डिस्ट्रैक्शन है और ये सारे मारा मारी घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखें। आज अमेरिकी कांग्रेस ने तो ये कर दिया, कल को यूरोपियन यूनियन से भी कुछ कर दे, कल को कहीं से और से भी कुछ कर दे, तो हमारा तो मरकज ही हिल गया। हमें अपने मरकज को मजीद मजबूत करना है। कौम को, अवाम को, नेशन को, स्टेक होल्डर्स को मजीद इकट्ठा करना है और हमें पिन पॉइंटेड रहना है कि एक तरफ हम इंडिया से बात भी बिल्कुल करना चाहते हैं, बिल्कुल करेंगे। कारोबार की बात आएगी तो इंडिया से कारोबार भी करेंगे, लेकिन जो हमारा कोर इशू है, जो जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा कोर फॉरेन पॉलिसी इशू है कश्मीर, इसके ऊपर हम लगे रहेंगे। और हमें मजीद दुनिया को बताना है कि हम कश्मीर में कोई मिलिटेंसी सपोर्ट नहीं करते। हमारा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल हम भूल जाते हैं। हमने वो एमिसरीज भेजे थे, फिर हम भूल गए, फिर हम आपस में लड़ पड़े। सो हम अपने मरकज और महवर में दोबारा जब खड़े होंगे, सारी ताकतें इकट्ठी होंगी, फिर पाकिस्तान की बात हम जान मार के कर सकते हैं। ऐसे नहीं करेंगे जिस तरह अभी हम पंजाबी के अंदर खेरू खेरू हुए हैं। वाह वाह जी, फैज़ रहमान साहब बड़े अहम नुक्ते उठे। ये जो बात है, कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि हमें मौसर तरीके से मामला उठाना है। आप वाशिंगटन में बैठे हैं, ये बताइए, वाशिंगटन में पॉलिटिकल सर्कल्स हैं, कांग्रेस है, वाइट हाउस है, स्टेट डिपार्टमेंट है, पेंटागन है, पावरफुल मीडिया है, तो क्या कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का जो बयानिया उसकी वहाँ पजीराई होती है? आपने पहले भी कहा कि हम उठाते रहते हैं, तो फिर अगर ये मामला उठाया जाता तो अमरीकी मीडिया के अंदर तहलका मचा हुआ होता, खतूत लिखे जाते, लेटर्स टू एडिटर छप सकते थे, और अगर आप फ्रंट पेज पे स्टोरी नहीं तो एडिटोरियल पेजेस के ऊपर ओपिनियन आर्टिकल्स आ सकते थे। तो कहाँ पे आप कमज़ोरी देख रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें उठाई भी जाती हैं तो वाशिंगटन में इतनी खामोशी ना होती? जी मदीन साहब, देखिए बात यह है कि हमारे जो एम्बेसडर हैं यहाँ पर जी,
ان کا تعلق کشمیر سے ہے، کشمیر آزاد کشمیر کے صدر رہ چکے ہیں، تو وہ بہت اچھی طرح سے اس تمام مسئلے کو جانتے ہیں، لیکن جو خاموشی جسے کہتے ہیں کہ ڈیفننگ سائلنس جی جو ہے اسی کی ایکچولی، طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ خاموشی کیوں؟ جی میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جی وہ دیکھیے وہی ہے، اگین وہی محاورہ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ مدعی سست گواہ چست، کہ ہم امریکیوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا اپنا گھر تو بالکل خاموش ہے، وہاں بالکل ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی آواز نہیں جا رہی، کوئی ایسی پریس کانفرنسز نہیں کی گئی، کوئی ایڈیٹوریل. دیکھیے پہلے کم از کم ماضی میں یہ دیکھتا رہا ہوں، وہ پلیسمنٹ باقاعدہ، اور یہ اس سے اسٹریٹجک پلیسمنٹ ہوتا ہے باقاعدہ، جو اس میں ایڈیٹوریلز لکھوائے جاتے ہیں، آپرز لکھے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو جو ہے سائن اپ کیا جاتا ہے، ہمارے قمر چیمہ صاحب جیسے لوگوں کو، جو کہ ایک مؤثر طور پر کوئی چیزیں لکھ کر اس میں، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہو رہا. اگین دیکھیے جیسے میں نے اس میں جو ایک اچھی بات جو ہو گئی ہے اس پورے معاملے میں، اور جو کہ انڈیا نے جسے کہتے ہیں نا کہ لو اپنے کیا کہیں اپنے دام میں صیاد آ گیا، اس کو میں تھوڑا سا میسب، تو ہوا کیا کہ انہوں نے اپنی نادانی میں کہیے یا اپنا اوور پلے کیا اپنا ہینڈ، جو کشمیر میں جو کانفرنس رکھی ہے اس سے یہ مسئلہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. ہم تو نہیں کر سکے، لیکن یہ چائنا کا جو بائیکاٹ ہے اور ٹرکی کا بائیکاٹ ہے، اور میں سن رہا ہوں کہ بہت سعودی اہم ہے، عربیہ کا ٹرکی کا کنفرمیشن نہیں. بائیکاٹ بہت اہم ہے. بالکل ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، ابھی دیکھا کہ ہندوستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، لیکن پاکستانی وزیر خارجہ کے فوری ہندوستان سے پاکستان واپسی کے بعد جے شنکر صاحب نے جو لب و لہجہ اختیار کیا، جو دشنام طرازی کی، جو الفاظ استعمال کیے گئے، وہ بالکل مناسب نہیں لگتے تھے ایک میزبان وزیر خارجہ کے ہوتے ہوئے. تو اب جولائی میں اسی شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو اگرچہ کہ اگین بالکل یہ سب کے لیے واضح ہے کہ یہ بائیلیٹرل وزٹ نہیں تھا، لیکن وہاں جا کر بھی جو تناؤ کی کیفیت دیکھی گئی، کوئی میل جول نہیں تھا، کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، اور نہ ہی جے شنکر اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان کوئی براہ راست ملاقات بھی نہیں ہوئی. جب یہ تناؤ کی کیفیت رہے گی، جب نو کمیونیکیشن ہوگی، تو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں آگے؟ جولائی میں تو سربراہی اجلاس بھی ہے، اس میں یقینی طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی جانا پڑے گا، اگر رشین پریزیڈنٹ آتے ہیں، چائنیز پریزیڈنٹ آتے ہیں، تو وہاں پہ پھر مودی صاحب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. لیکن یہ بھارت کا لب و لہجہ، یہ غیر سفارتی، غیر اخلاقی، آخر کیا وجہ ہے یہ؟ وہ وجہ تو سامنے ہے ہم سب کے، لیکن اس میں ہمیں کوئی we shouldn't read much into it، کیونکہ بہرحال SEO کا اس کا الفابیٹیکل آرڈر میں اس کا ٹرم ہے ٹو بی پریزیڈنٹ، اور آپ اگر پرائم منسٹر شہباز شریف وہاں جائیں گے بھی تو وہ SEO کی ایکٹیویٹی میں جائیں گے، اس کا تعلق پریزیڈنٹ سے نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ کچھ بھی پاسبل ہے، آئس بریکنگ ہو سکتی ہے، اس میں کافی امکانات موجود رہتے ہیں. ایون بلاول کے وزٹ پہ بھی امکانات تو موجود تھے، لیکن اگر وہ انڈینز نے اسکوانڈر کر دیا اپرچونٹی تو وہ ان کا لاس ہے، دونوں ملکوں کا لاس ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور کوئی اچھی پریسیڈنٹ بھی سیٹ نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک طرح سے بلاول نے سارا شو وہاں پہ اسٹیل کر لیا. جو بات بھی ان کے انڈیا کے ساتھ جو ایک دو میڈیا کے ساتھ انٹرویو تھے، اس میں بھرپور جواب دیا انہوں نے، بالکل بھرپور جواب دیا. بالکل مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے بات نہ کر کے پاکستان کو ایک اور موقع دے دیا. وہ پورے دنیا میں جو ایک بات پھر سامنے آ گئی، تو یہ ان کے لیے امبیرسمنٹ ہی ہوئی نا کہ وہ پریزیڈنٹ ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے، اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نارملی بائیلیٹرل ایشوز کی بات نہیں کرتی، وہ کی بھی نہیں. جہاں تک جو SEO کا سیگمنٹ تھا، وہاں پہ بلاول کی تقریر اور جے شنکر صاحب کی تقریر جو ہے وہ SEO جو پیرامیٹرز ہے اس کے اندر ہی تھی. لیکن یہ جو تو انٹرویوز تھے، اور انٹرویوز میں جس طرح کے سوال تھے ظاہر ہے اس کا رسپونڈ کیا گیا. اور جے شنکر صاحب نے جو بات کی وہ بھی اپنے ہی انڈین جرنلسٹ کے ساتھ بلاول صاحب کے ڈپارچر کے بعد جو بات ہوئی تو وہ انہوں نے کیا، وہ جو ہے کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے صرف SEO کا ہونا یا نہ ہونا وہ ضروری نہیں ہے. تو یہ اپنی جگہ، اس لیے ہمیں جو ہے وہ ہم بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں،
لیکن یہ حقائق اپنی جگہ موجود ہیں. ایک ڈسپیوٹ ہے پچھلے 76 سال سے آپ کر رہے ہیں, اگلے 76 سال بھی ہو سکتے ہیں ڈسپیوٹ ایسا ہی. ہمارا جو پروگرام ہے ایمبیسڈرز لاؤنج میں, اس میں کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو جبرالٹر پہ یونائٹڈ کنگڈم اور اسپین کا پچھلے 200 سال سے جھگڑا چلا ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے وہاں پہ وہ ہر سال UN جنرل اسمبلی میں جبرالٹر کا ایشو آتا ہے بٹوین the two countries, and then they themselves come up to the UN General Assembly. They say, Mr. President, we have resolved to continue the discussion on this and pen it for the next. یہ چیزیں اب ہے, لیکن کشمیر کے کانٹیکٹ میں چونکہ وہاں پہ انتفاضہ ہے, انڈیا نے جو ہے وہ اپارٹائڈ ایٹیٹیوڈ رکھا ہے, اس کے باقی دنیا میں ہو رہی. لیکن اگر آپ کے پاس آپشنز ہوتے تو آپ وہ یقیناً یوز کر سکتے. ملٹری آپشن از آؤٹ آف کوشچن, وہ دیٹ وڈ بی a Pyrrhic victory for the parties. وہ اس میں دونوں جو ہیں they'll end up as losers. پولیٹیکل سائڈ پہ انڈیا نے اب وہاں پہ 2014 سے جو ایک اپارٹائڈ ڈسپنسیشن ہے, اس کے ایک خاص مطمع نظر ہے, اس کی ایک خاص نظر ہے پالیٹکس کے اندر. وہ اس سے تو خود انڈینز بھی تنگ ہیں. انڈین مائنورٹیز خالی مسلم ہی نہیں, وہاں تقریباً 25 کروڑ جو ہے اچھوت جو ہے وہ بھی اسی طرح متاثر ہیں. وہاں پہ جو ہے کوئی 2.5 کروڑ سکھ بھی اسی طرح متاثر ہے, 3 کروڑ وہاں پہ کرسچن ہیں, وہ بھی ویسے ہی متاثر ہیں. تو انڈیا نے تو اپنے آپ کو خود اٹ از دا بگننگ آف دا انراولنگ آف انڈیا. اگر یہ اس طرح کی پالیسی نفرت پہ جو بنیاد کرتی ہو وہ چلتی رہے گی تو یہ ہمارے لیے بھی جو ہے ڈینجرس ہے. یہ خالی یہ نہیں ہے, ہمارا پولیٹیکل ٹرمائل تو پاکستان میں چل رہا ہے, سو چل رہا ہے, لیکن ہم بھی ہمسائے کے اندر جو کچھ ہے اس سے متاثر ہوئے. جو ڈیولپمنٹس افغانستان میں ہو رہی ہے اس نے ہمیں متاثر کیا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں ایک طرح سے ہمیں متاثر کر رہی ہیں اور ہم پہ نیگیٹو امپیکٹ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دونوں طرف میں جو سینر ایلیمنٹ ہے وہ اس کی طرف غور کریں, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی دونوں ملکوں کے عوام کے حق میں نہیں ہے. انڈیا کے اندر پاورٹی گراف جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اگر آپ ریجن وائز دیکھیں گے تو ساؤتھ ایشیا ریپرزینٹس دا ہائیسٹ نمبر آف پاورٹی اسٹرکن پیپل. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی میڈل سینے پہ سجایا نہیں جا سکتا اس پاورٹی کا, اور یہی آ رہا ہے. تو پاکستان بھی اسی طرح متاثر ہے, پورا ساؤتھ ایشین ریجن اسی طرح بالکل اسی طرح متاثر ہے. بالکل یہاں پر جو آپشنز ہیں وہ اس وقٹ لمیٹڈ ہیں. دیکھیے, آپ طاقت کے ذریعے مقبوضہ کشمیر نہیں لے سکتے, نہ انڈیا طاقت کے ذریعے سے آزاد کشمیر لے سکتا ہے. ایک سٹیلمنٹ ہوتا ہے, اس آکوپیشن کے اندر رہتے ہوئے وہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, اس کا آپ ڈیمارشز کرتے ہیں. آپ نے ڈیمارش کیا ہے تمام G20 ممبر اسٹیٹس کے ساتھ کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, اس میں یہ ایک سویلائز طریقہ ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ G20 کنٹریز کے ایمبیسڈرز کو کہیں گے جو آپ یہاں سے نکل جائیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. بالکل جو سویلائز طریقہ ہے جو ڈپلومیسی کے اندر ہے اور وہ ڈیوریبل ہوتا ہے, بلاکس ہوتا ہے. امریکہ کو آپ کی ضرورت پڑی یوکرین میں, امریکہ کو بھی ضرورت ہماری پڑے گی. اسی طرح باقی دنیا میں بھی ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی رہتی ہے. آپ پاکستان کا ون چائنا پالیسی سپورٹ کرتے ہیں, چائنا نے آپ کو ریسیپروکیٹ کیا. اسی طرح آپ امریکہ کے ساتھ جب کوئی ایشو ہوگا, 9/11 تھا تو یو اسٹوڈ بائی دیم بیکاز ساری دنیا امریکہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. تو اس لیے ہمیں جو ہے ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھنا چاہیے. جو آپشنز ہیں آپ انہی کے اندر ہی گھوم سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. بالکل. جی, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو تینوں پینلسٹ سے پوچھیں گے کہ پاکستان کے پاس کشمیر کے اوپر کیا کیا آپشنز ہیں اور آگے وے فارورڈ کیا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام جی ورلڈ کے آخری سیگمنٹ میں خوش آمدید, اور وقت انتہائی کم ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں, اور انتہائی مختصراً فیض رحمان صاحب کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ ایمبیسڈر دورانی صاحب کہہ چکے ہیں وار ہم کر نہیں سکتے, لائن آف کنٹرول پہ ہم نے سیز فائر کر دیا ہوا ہے, اس کو رینیو کر دیا ہوا ہے, تو ملٹری آپشن تو ہے نہیں.
نیوکس دونوں کنٹریز کے پاس ہے، تو کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ پاکستان کشمیر کے اوپر کیا کر سکتا ہے؟ جی اگین دیکھیے امبیسڈر صاحب نے جو بات کی جبرالٹر کی جو انہوں نے مثال دی ہے، بہت بہت خوبصورت اور ریلیونٹ، بالکل. چائنیز نے ایکچولی آج سے نہیں کئی عرصے سے پاکستان کو یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ بھی تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں، اور جو جیسے خود ان کے اپنے پاس جو دیکھیے جو معاملات ہیں، تائیوان کا معاملہ ہے، ان کو تو ویسٹ کی طرف کیا جاتا ہے کہ وہ ریئیکٹ کریں، لیکن جو ایک اور دوسرا جزیرہ ہے، ہانگ کانگ ہے، مکاؤ کی میں بات کر رہا ہوں، جی تو وہ تمام چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ خود بخود ان کی جھولی میں آ کر گر رہی ہیں صبر کی وجہ سے. اور ان کا یہی موقف ہمارے دیکھیے، اگر ہم اپنے دوست کو دوست سمجھتے ہیں اور اس پر رلائے کرتے ہیں انٹرنیشنل سپورٹ کے لیے، جی تو پھر ان سے ہم کو کچھ سیکھنا بھی ضرورت ہوگا. ہے. بالکل اور بالکل. جی میں امبیسڈر آصف درانی صاحب، چونکہ آپ فارن آفس میں رہیں، کیا آپشنز اویلیبل ہیں؟ میں جیسے کہ فیض رحمان صاحب نے فرمایا، میں بالکل متفق ہوں، اور ساتھ میں صرف اتنا کہوں گا کہ پیشنس اینڈ پرسیورنس اوکے. ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے اس میں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، اور اسٹرگل جو ہے بہرحال پاکستان اور کشمیریوں نے کرنی، اس لیے آپ جو ہے باقی باہر کی دنیا پہ رلائی کرنے کی کوشش نہ کریں. الٹیمیٹلی یہ ہمیں ہی کرنا ہے، اور ظاہر ہے اس میں انڈیا بھی شامل ہوگا. بالکل، وہ تو ایک انڈیا سٹیک ہولڈر ہے. بالکل کسی وجہ سے ہوگا، ایسے تو نہیں ہوگا، اس لیے وہ وجہ کریٹ کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. جی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ون سینٹینس. سیاسی سٹیبلٹی ہو، فائنینشیل سٹیبلٹی ہو، تو آٹومیٹک دنیا بھی ہمیں سیریس لے گی، اور کشمیر کا مسئلہ بھی دنیا میں اجاگر ہو جائے گا. بالکل ناظرین، اگر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہوگا، پاکستان ایک مضبوط معاشی قوت ہوگی، تو پاکستان کی خارجہ پالیسی مضبوط ہوگی. کشمیر کے اوپر پاکستان کا بیانیہ عالمی برادری تک مؤثر انداز میں پہنچ سکے گا. ہمارے پینلسٹ ڈاکٹر قمر عباس چیمہ صاحب، واشنگٹن سے فیض رحمان صاحب، امبیسڈر آصف درانی صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.